مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو ایک نسبتاً بہتر سہولت دینی ہی نہ پڑے اور ان کو بے عزت کرنے کے لیے، ڈس ریسپیکٹ کرنے کے لیے، ہیوملیٹ کرنے کے لیے، ذہنی طور پہ ٹارچر کرنے کے لیے ان کو ایک کیٹیگری سی کے سیل میں رکھا جائے. اور اس وقت اپیرنٹلی جس سیل میں ان کو رکھا گیا ہے اس کا سائز 6 فٹ بائی 8 فٹ ہے، یعنی بمشکل آپ اس میں ایک چارپائی رکھ سکتے ہیں اور اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے اندر ڈیفیکیٹ کرنے کے لیے ایک اوپن انڈین ٹوائلٹ ہے، اوپن فلش ہے، یعنی انگلش ٹوائلٹ نہیں ہے. آپ کو اس میں بیٹھنا پڑے گا. جیل کی سلاخوں سے جو بھی دیکھنا چاہے باہر سے دیکھ سکتا ہے. پہلے تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے بےزتی کا، ہیوملیٹ کرنے کا. اور پھر یہ اس شخص کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو 70 یعنی اس اکتوبر 2023 میں 2 مہینے میں اس کی عمر 71 برس ہو جائے گی. اور وہ اس سے چند مہینے پہلے، آج سے نومبر 3 نومبر کو اس پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، اس کو گولیاں لگیں، اس کی ٹیبیا فریکچر ہوئی. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اس اسکواٹنگ پوزیشن میں آئیں گے تو آپ کی جو لیگ، اس کے مسلس اور اس کی ٹبیا اور اس کی بونز جو ہیں اس پہ آپ کے دباؤ ہوگا، کھچاؤ ہوگا. یعنی ٹارچر کرنے کا اور ہیوملیٹ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے یہ بھی ان ظالموں نے ایک طریقہ جو ہے وہ درمیان میں رکھا ہے. یہ تو ہوگی ایک ڈسکرپشن. اب یہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص ہے کون جس کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے، اس کو ذرا سوچیں یہ شخص کون ہے. آپ سب واقف ہیں لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں. یہ وہ شخص ہے جو اکتوبر 2023 میں جس کی عمر 71 برس کی ہو جائے گی، 71 ایئرس. یہ آدمی 4.25 برس پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے. یہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. نہ صرف یہ بلکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت کی جو سیاسی جماعت ہے اس کا فاؤنڈر ہے، جس کو اس نے 1996 میں یا 7 میں اس کا اس نے آغاز کیا. اور یہ وہ اس وقت نہ صرف پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اپیرنٹلی اس کی اپروول ریٹنگ اگر کم سے کم بھی بتائیں تو 70 to 80%. لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ 80% سے زیادہ اس وقت پاکستان میں اس کی الیکٹورل اپروول ریٹنگ اس پارٹی کی ہے، لیکن 70% تو کہیں بھی نہیں گئی. یہ وہ پارٹی ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستانی عورت کو پولیٹیکلی موبلائز کیا، اس کو ایک شعور دیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں عورتیں آپ دیکھ رہے ہیں اس تحریک میں گرفتار ہوئی ہیں. ان سب کے نام، ان کی شکلوں سے بھی آپ واقف ہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں کنسرٹڈ ایفرٹ کر کے اسلاموفوبیا ڈے کو ایکسیپٹ کروانے میں، اپروو کروانے میں بہت ہی واضح رول پلے کیا. یہ وہ شخص ہے جس کا ایک ویژن تھا ایک بہتر پراسپرس پاکستان کا. اس نے پاکستان کے اندر ہیلتھ کے لیے بہت کام کیا. اس نے خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر اور جہاں جہاں اس کے لیے ممکن تھا ان تینوں جگہوں پہ اس نے لوگوں کو 1 ملین تک کا ہیلتھ کارڈ پرووائڈ کیا، جس سے ہزاروں لوگ مستفید ہوئے اور آنے والی حکومت نے اسے ختم کر دیا. لیکن اس سارے پروسیس سے پہلے، پالیٹکس میں آنے سے پہلے، یہ ایک بہت بڑا فلنتھراپسٹ تھا جس نے تنہا اپنی شخصیت اور اپنے سیلیبریٹی سٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے اربوں روپے دنیا سے اکٹھے کیے. انفیکٹ بلینز آف ڈالرز اکٹھے کیے. کچھ بلین ڈالر میں یہ فگر چلا جاتا ہوگا جو اس نے پاکستان میں، وہ پیسہ لے کے پاکستان میں آیا، وہ اربوں روپے. اور اس نے پاکستان میں جائگینٹک ہیلتھ پروجیکٹس، کینسر ہاسپٹلز، ڈسپینسریز کا اس نے شوکت خانم کی ایک اس نے سیریز جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز کی پاکستان میں پرووائڈ کی. اس نے یونیورسٹیاں کھڑی کی، تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام کیا. یہ وہ شخص ہے. لیکن اس سے پیچھے چلے جائیں، یہ وہ سیلیبریٹی ہے جس نے پاکستان کو، ریاست کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے معاشرے کو، سوری فار دس انٹرپشن، اور یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے سیلیبریٹی سٹیٹس سے انٹرنیشنل کرکٹ میں، کاؤنٹی کرکٹ میں، کیری پیکر سیریز میں، اور اس کے بعد پاکستان کے لیے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت کے پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا. پاکستان کے اس کی آپ میرج کو دیکھتے ہیں تو بھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن آپ کو سامنے آتی ہے کہ جب وہ جمائما گولڈ سمتھ سے شادی کرتا ہے تو گولڈ سمتھ جو ہے وہ اس وقت برٹن کا 7واں پرائیویٹلی اونڈ جو ویلتھ ہوتی ہے اس میں ریچسٹ پرسن تھا اس وقت. مجھے یاد ہے میں نے اس وقت پڑھا. لیکن جب سپریم کورٹ میں بنی گالا کے گھر کو چیلنج کیا جاتا ہے تو ہمیں بالکل بانگے دہل پوری دنیا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی امیر ترین عورت سے شادی کرنے کے باوجود اس شخص نے، عمران خان نے، اپنی بیوی سے کبھی بھی میٹیریلی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. اور بنی گالا کا گھر جو اس نے اس کے لیے بنایا، بیکاز وہ باہر رہنا چاہتی تھی سبب میں، وہ اس نے اپنے پیسے، حق حلال کے پیسے سے 1-1 روپیہ جو تھا اس کا اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جا کے حساب دیا. اس قسم کی آنےسٹی ایک آدمی کے وقار کے اندر، اس کے امیج کے اندر، اس کا جو ایک پبلک امیج ہوتا ہے، جس طرح سے ہم اسے پرسیو کرتے ہیں، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پروسیکیوشن کون کر رہا ہے، اس کا حساب کتاب کون کر رہا ہے. اس کا حساب کتاب وہ لوگ کر رہے ہیں جو ٹیڑھے میڑھے عجیب و غریب قسم کے کیریکٹرز ہیں. اور ان میں سے ایک بھی شخص اس قسم کا نہیں ہے جس کی زندگی کے جو معاش ہے اور اس کی جو لائف ہے اس کے بارے میں ہم اعتماد کے ساتھ کچھ بھی کہہ سکیں کہ یہ شخص جو ہے
کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان کا پروسیکیوشن کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں، اس کی ذریعہ معاش کے بارے میں، اس کی لائف کی پروگرس جو ہے، اس کی جو اچیومنٹ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی اعتماد سے کوئی زیادہ پازیٹیو بات جو ہے وہ کر سکیں. لیکن پرنسپلی طور پہ کون ہے جو عمران خان کو اٹک کی جیل میں رکھ کے اس کو سائیکولوجیکلی بریک ڈاؤن کرنا چاہتا ہے؟ پاکستان کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر. پتا ہے، ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ آدمی ریٹائر ہو رہا تھا، پہلے 6 مہینے کے لیے ڈی جی آئی بنا. اس سے پہلے یہ ایک ان نون آدمی تھا. اس کو پاکستان میں، دنیا تو دور کی بات ہے، اس کو پاکستان میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا. جاننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. اس کی شخصیت بالکل لیک لسٹر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا امپریشن نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ شاید ریٹائر ہو جاتا 27 نومبر 2022 کو، لیکن نواز شریف صاحب مہربانی کرتے ہیں، کوئی ڈیل کرتے ہیں وٹ ایور، اور اس کو وہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. سورسز ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ شخص جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، جو اس وقت پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں انٹر نہیں ہو پاتا. اس وقت ایک شارٹ ٹریننگ کورس نکلتا ہے او ٹی ایس کا 9 مہینوں کا، منگلہ میں ٹھل کے قریب، یہ اس کے ذریعے پاکستان کی فوج میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کا ایک لیک لسٹر جو ہے وہ کیریئر ہے. شخص ہے عاصم منیر، یہ اس سے پہلے جنرل باجوہ، یہ ذاتی طور پر ایز این انسان ان کا ایشو یہاں پہ نہیں ہے. اس ایشو اس رول کا ہے، اس آفس کا ہے. اس آفس کے اندر جس طرح کی طاقت بلڈ ان کر دی گئی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو ہیروشیما اور ناگاساکی کی ایٹامک بامز کی یوز کی میں نے اگزامپل دی. تو یہ اس آفس کا مسئلہ ہے جس کا قہر، جس کا جبر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر یہاں جنرل عاصم منیر نہ ہو، اس رول کے اندر سلمان راجہ ہوں، اس رول کے اندر اعتزاز احسن ہو، اس رول میں معید پیرزادہ ہو، اس رول میں عمران خان ہو، تو وہ تقریباً اسی قسم کی چیزیں کریں گے. لیکن پاکستان کی جو ایک سپرفیشل قسم کی ڈیبیٹ ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ جنرل یہ اے نہ ہوتا، یہ بی ہوتا، بی نہ ہوتا، سی ہوتا، کوئی اور آدمی ہوتا، اچھا آدمی ہوتا، زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوتا، اچھے گھر سے آیا ہوتا، تو شاید کوئی فرق پڑتا. یہ ٹوٹلی ایک فلاڈ، بیکار، فضول، ان انٹیلیجنٹ ڈسکشن ہے. یہاں ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اس پورے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے کے اندر جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہے، جو آرمی چیف کا آفس ہے، اس کے اندر اس قسم کی پاورز ان بلٹ کر دی گئی ہیں اور ہو گئی ہیں. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ 1950s اور 60s میں ایسا نہیں تھا. پھر ریپیٹڈ جب مارشل لا لگتے رہے تو یہ آفس جو ہے اس کا سائز بہت بڑھ گیا. یہ جس قسم کی طاقت اس وقت اس آفس کے اندر ہے، جو پاورز ہیں، جو امپیونٹی ہے، جو ان اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ دنیا میں کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی ماڈرن آرمی کے اندر، کسی آرمی چیف جو کہ ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوتا ہے، اس کے پاس اس قسم کی پاورز نہیں ہوتی. اور نہ یہ پاورز نے یہ شکل اختیار کی ہی اس لیے ہے کہ چونکہ بار بار مارشل لا اور ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں، اور وہ یہ ایبسولوٹ کانسنٹریشن آف پاور ہے جو ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل ہے. اور یہ دنیا میں اور کسی بھی جگہ پہ ماسوائے ان تھرڈ ریٹ پھٹیچر قسم کے ملک ہیں جیسے میانمار ہے، صومالیہ لگے ہوئے ہیں، بہت برے حالات ہیں، غربت ہے، یمن، قسم کی پاورز جو ہیں وہ کہیں پر بھی ایگزسٹ جو ہیں وہ نہیں کرتے. کا قصور ہے. ہم گزشتہ 20 برس میں اس آفس کو سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں. میری سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، میں ان میں شامل تھا، لیکن مجھ سے بڑے بڑے گناہ گار ایسے ہیں. اردو جو ہمارا سالار کہہ کے، سپہ سالار کہہ کے، اور اس آفس کی کو ایسے پریزنٹ کیا گیا جس طرح سے یہ کوئی محمود غزنوی کا آفس ہے، صلاح الدین ایوبی کا آفس ہے، حضرت عمر کا آفس ہے. اور یہ جو جب تک پہلا جو پرنسپل کوسچن ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں کے حالات بہتر ہوں اور اس وقت جو ظلم کی تاریک رات ہے پاکستان کے اندر یہ ختم ہو، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آئیڈیاز کو ایگزامن کرنا ہوگا کہ یہ جو کسی بھی جگہ پر اس قسم کا ایک آفس اور اس قسم کی میٹرکس آف پاور جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب جو گرفتاری ہے، جہاں عمران خان کو منصوبہ ہے کہ آپ جو ایک ممکنہ رگڈ مینج الیکشن کرا سکیں، بیکاز یہاں پر کیلکولیشن یہ ہے کہ وائل یہ کیلکولیشن کر لی گئی ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک کہ کیوں لوگ نہیں نکلے، بیکاز اتنا ایک خوف ہے پاکستان کے اندر، کبھی بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس رائٹ کو بالکل ختم کر دیا گیا. تو عمران خان جو دنیا سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، جس کو دنیا جانتی ہے، جس کے ساتھ 70-80% لوگ کھڑے ہیں، جب آپ اس کو پکڑ کے ایک 6 سے 8 فٹ کے جیل میں بند کر دیتے ہیں، آپ اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، تو آپ بنیادی طور پہ عمران خان کو ہیوملیٹ نہیں کر رہے، آپ ان 70-80% پاکستانیوں کو ان کی اوقات دلا رہے ہیں. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے سے پنگا کرے گا، جو ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، آواز اٹھائے گا، سڑک پہ نکلے گا، دیکھو ہم نے عمران خان کی کیا اگزامپل سیٹ کی ہے، ہم تمہارا بھی یہ حشر کریں گے. اور یہ
خالی کوئی زبانی تو نہیں ہو رہا، گزشتہ 16 مہینے میں بار بار انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، اور 9 مئی کے بعد تو انہوں نے بالکل ہی ایک طوفان جو ہے وہ کھڑا